بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق نمبر 65 میں کتاب العقل والجہل کا 30واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں عقل و شعور سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کے بارے میں قرآنی شواہد اور عقائد میں تقلید کی مذمت پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مزید مذمت اور سرزنش کے بارے میں قرآنی آیات سے استشہاد پیش کیا جائے گا اور شارحین کا نظریہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وقال ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وقال ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یستمعون، استمع یستمع استماع سے ہے، غور سے سننے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تسمع باب فعال ہے، اسمع یسمع سنانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تحسب تم گمان کرتے ہو، الانعام چوپائے حیوانات کے معنی میں ہے۔ اضلوا بدتر گمراہ بھٹکے ہوئے۔ الصم بہرے اور سننے کی قوت سے محروم افراد کے لیے ہوتا ہے۔ اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو غور سے سنتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں کہ جو بہرے ہیں؟ اگر وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے تو ان کو یہ قرآنی آیات اور الہی معارف کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ نیز فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل و شعور سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، حقیقت یہ ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل و سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے عقل و شعور کی نعمت ملنے کے بعد اور الہی معارف اور ہدایت کا اہتمام ہونے کے باوجود یہ اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، عقل و شعور سے کام نہیں لینا چاہتے، تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہیں، چونکہ ان کو اس حد تک عقل و شعور سے نہیں نوازا گیا۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی نے فرمایا کہ قرآن کریم میں منکرین کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سابقہ آیت میں ان کی 2 قسمیں بیان ہوئیں کہ جو دل سے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ظاہراً منکر ہوتے ہیں، یا دل میں بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ان کی اس طرح تقسیم بندی فرمائی کہ کچھ منکرین تو سنگ دل ہوتے ہیں، جامد الفکر ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتیں ماند پڑ چکی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے نہیں ہوتے بلکہ ان میں فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے پہلوں کی وصف بیان کی کہ وہ لوگ غور سے سنتے ہیں چونکہ ان کو حسی سماعت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ بہرے ہوتے ہیں اور ان کو معنی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ منکرین کی قرآنی جو تقسیمات ہیں، ایک قرآنی تقسیم یہ ہے کہ دل میں قرآن پر ایمان رکھتے ہوں لیکن ظاہر میں منکر ہوں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تو دل میں بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اور منکرین کی دوسری قرآنی تقسیم یہ ہے کہ سنگ دل ہیں اور جامد الفکر ہیں اور ایسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو ان سے اعراض کرنا ہوتا ہے۔ اسی کی طرف سورہ ہود میں اشارہ ہوا کہ ان کو انبیاء کی نصیحت بھی فائدہ نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ظرف کی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی نے ایک علمی اور تحقیقی بحث کو پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے سماعت کے بصارت پر فضیلت رکھنے کے لیے استدلال کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو گویا ان کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، لیکن بصارت کے بارے میں ایسی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یہ استدلال مزیف ہے، باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دوسری جہت سے یہ چیز فرمائی ہے، اور اگر تو بصارت سے مراد بصیرت ہو، دلوں کی بصیرت ہو، تو اس کے جانے سے بھی عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دلائل اس نظریے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے سماعت اور بصارت کا ذکر کیا ہے اکٹھے جہاں پر تو سماعت کو مقدم کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء کو بینائی مثلا ان کی ختم ہو گئی، لیکن کانوں سے سننے کا ان میں مشکل پیدا نہیں ہوئی، چونکہ اس سے تو رسالت کی ادائیگی میں خلل واقع ہو سکتا ہے، جیسے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے واقعے میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اور ایک استدلال ہے کہ سماعت تمام جوانب سے درک کرتی ہے لیکن بصارت بعض جوانب سے درک کرتی ہے۔ اسی طرح انسان معلم سے اور استاد سے استفادہ کرتا ہے، جب سماعت نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں، لیکن اگر بصارت نہ ہو تو پھر وہ استفادہ جاری رہتا ہے۔ ان دلائل کا اس طرح خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں سماعت کو بصارت پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء کے لیے نابینا ہونے کا امکان ہے لیکن بہرا ہونے کا امکان نہیں۔ سماعت کا تمام جوانب سے درک کرنا جبکہ بصارت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ انسان کا معلم سے سماعت کے ذریعے استفادہ ہونا جبکہ یہ استفادہ بصارت پر موقوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس نظریے کے بعض استدلالات اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سماعت کو عقل کے قریب قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ہے لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے یا عقل و شعور سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک استدلال ہے کہ انسان کا امتیاز تمام حیوانات پر نطق و کلام کے ذریعے ہے، اور ایک استدلال ہے کہ انبیاء کو لوگ دیکھتے تھے اور ان کے کلام کو سنتے تھے تو ان کی نبوت کے بارے میں ان کو رہنمائی ملتی تھی، لیکن فقط ان کو دیکھ کر ان کو رہنمائی نہیں ملتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بصارت پر سماعت کو فضیلت حاصل ہے۔ ان بقیہ دلائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت میں سماعت کو دل و عقل کے قریب قرار دینا، انسان کا دیگر مخلوقات سے سماعت اور نطق سے امتیاز پانا، اور انبیاء کو سماعت کے ذریعے پہچاننا اور اس کا رؤیت پر موقوف نہ ہونا۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ جو دلائل تھے ان میں اشکالات پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی تحقیق تفصیلی کتابوں میں ہوگی، فلسفہ کی کتابوں میں ہوگی، جبکہ اس کے مقابل میں بھی نظریہ موجود ہے جو بصارت کو سماعت پر فضیلت دیتے ہیں۔ ان کے بھی دلائل ہیں، ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ایک تو مشہور ضرب المثل ہے کہ لیس الخبر کالمعینہ، یہ جو خبر سنی جاتی ہے یہ دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی، یعنی دیکھنے سے عین الیقین ہو جاتا ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ حکمت الہی کے عجائب میں سے یہ آنکھ کی تخلیق ہے، لیکن اس طرح کان کی تخلیق کو قرار نہیں دیا گیا۔ اسی نظریے کے اور بھی دلائل ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھنے کی قوت کا آلہ نور ہوتا ہے اور سننے کی قوت کا آلہ ہوا ہوتی ہے، تو نور کو ہوا پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آنکھ تو فوق سبع سماوات بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن سننا تو ایک فرسخ سے زیادہ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پانچویں دلیل ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں کلام الہی کو سنتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے قصہ میں بھی اس کی طرف اجمالاً اشارہ موجود ہے۔ حواس خمسہ میں بصارت کی سماعت پر فضیلت کے نظریے کی وجوہات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور ضرب المثل آنکھ کی تخلیق میں عجائب حکمت الہی، اعلی قوت بصارت نور ہونا، آنکھ کا دور تک دیکھ سکنا، کلام الہی کو سننا سب کے لیے ممکن ہونا مگر اس کی رؤیت میسر نہ ہونا، بصارت سے کمال بشر ہونا۔ اسی حوالے سے ابن الانباری کا قول نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کیسے سماعت بصارت پر فضیلت حاصل کر سکتی ہے، حالانکہ بصارت سے ہی انسان کا کمال ہوتا ہے، لیکن سماعت اگر نہ ہو تو اس سے انسان میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عرب آنکھوں کو کریمتین کہتے ہیں لیکن سماعت کو کریم نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی دونوں طرفوں کے نظریات کو اور ان کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل دی جائے، بلکہ اس کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے کہ اس سے مراد عقلی بصارت اور سماعت ہے یا حسی اور ظاہری، پھر ان سے مراد خود بصارت اور سماعت کی جہت سے ان کی فضیلت پر بحث ہے یا اس نفس کی جہت سے کہ جو ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اگر نفس کی جہت سے دیکھا جائے تو حیوانات کے حوالے سے ہے یا انسان کے حوالے سے ہے، دنیا کے حوالے سے ہے یا آخرت کے حوالے سے ہے، تو بہرحال بہت ساری جوانب کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے افضلیت کا۔ دوسری آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک مقدمہ ذکر ہوگا۔ فرمایا کہ ہر نوع، چاہے انسان ہو، فرس ہو، فلک ہو، کواکب ہوں،
تو ان کی حقیقت وہ ظاہری اور حسی صورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی حقیقت انسانی کے حوالے سے اور حمار اپنی روح کے حوالے سے اور باقی جتنی بھی انواع ہیں وہ اپنی حقیقت کے حوالے سے ایک دوسرے سے امتیاز رکھتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ انسان کا دوسری چیزوں سے ایک فرق ہے کہ باقی ساری چیزیں اپنے ظواہر کے ساتھ اپنے باطن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، ان کا ظاہر و باطن آپس میں مطابقت رکھتا ہے، لیکن انسان کی نشأت وہ اس کے ظاہر و باطن میں کبھی فرق ہوتا ہے تو یہ اس کے ملکات اور اخلاقیات کے اکتساب کی قابلیت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ انسان کے اندر قابلیت پائی جاتی ہے تو جو بھی وہ فعل انجام دیتا ہے یا کلام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے نفس پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ آثار اس پر استحکام پکڑتے رہتے ہیں اور ملکہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، حتیٰ وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں تعبیر ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور باقی بھی اسی طرح ہے کہ انسان اخلاقیات کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تمرین کے ذریعے کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ بس اس کا نتیجہ حاصل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آثار جب ملکہ بن جاتے ہیں تو باطن اور ظاہر کا فرق حاصل ہو جاتا ہے، کبھی تو وہ کمال کی طرف چلا جاتا ہے حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا ظاہر ڈھیلا ڈھالا ہو، اور کبھی اس کا باطن مسخ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت ہی قباحت اور بدتر مراحل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بھی تفصیلات ذکر کی ہے کہ اکثر اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ انسان دوسری حقائق اور مخلوقات سے کیا فرق رکھتا ہے، اس کے اعمال اور افکار اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کمالات کو حاصل کرتا ہے تو اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، اور جب پستی کی طرف آتا ہے اور روح اس کی باطن اس کا مسخ ہو جاتا ہے تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآنی اشارے بھی موجود ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جب وہ مرتی ہیں تو تب ان کی موت حاصل ہوتی ہے، لیکن انسان کسی زندگی میں بھی جب اس کا باطن مسخ ہو جاتا ہے تو وہ مردہ شمار ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآنی ظواہر موجود ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات پیش فرمائی ہے کہ کیا اس امت میں بھی باطن کا مسخ ممکن ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا یہ کثیر ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ جب ایک انسان سید الانبیاء کی ہدایت کے باوجود اور تمام ہدایت کے مراحل اور امکانیات کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ نہایت ہی بری طرح اس کا دل مسخ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اہل کشف ہوتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے باطن کی بنیاد پر، اپنی نیات اور ملکات کی بنیاد پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی اسی بحث کا تتمہ موجود ہے، نہایت اہم بحث ہے، اور اس میں دوسرے نظریات بھی موجود ہیں جن پر نقد و نظر اجمالی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جناب ملا سالم مازندرانی نے بھی اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے بھی اس بحث کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ کچھ لوگ سماعت کو بصارت سے فضیلت دیتے ہیں اور ان کے دلائل کا خلاصہ ذکر کیا ہے، اور کچھ لوگ بصارت کو سماعت پر فضیلت دیتے ہیں۔ دوسری آیت کے بارے میں بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، خصوصاً ادبی گفتگو بھی پیش کی ہے، اور ایک دوسری آیت سے بھی استفادہ کیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو جب وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے تو نہ فقط یہ کہ وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں بلکہ وہ انعام اور چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو عقل و شعور کی طاقت عطا کی گئی ہے اور اسے کمالات کو اکتساب کرنے کے لیے خلق فرمایا گیا ہے، لیکن وہ اپنے زندگی کے ہدف کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ ان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس بات کا بھی خلاصہ پیش کیا ہے اور اسی نظریے کو اختیار کیا ہے کہ دیگر مخلوقات چونکہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے اور ان میں انسان کی طرح کمالات حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا ظاہر و باطن فرق کر سکتا ہے، یعنی اس کے باطن میں کمال کو حاصل کرنے کی قابلیت پائی جاتی ہے۔ اگر وہ اس سے استفادہ نہیں کرتا تو پھر دوسری مخلوقات سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ جب انسان بدتر ہو جاتا ہے، اس کا باطن مسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مختلف حیوانی شکلیں بن جاتی ہیں جن کو اہل کشف دیکھتے ہیں، اور آخرت میں
ان کو انہی باطن کی بنیاد پہ محشور کیا جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل سے کام نہ لینے والوں کی مزید مذمت، پرانی آیات سے استشہاد اور انسان کے مسخ ہونے، باطن کے لحاظ سے اس کے بدتر ہونے کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔